الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج والد صاحب جو ہیں ان کا مرحوم کا 40ویں کا سال ثواب کی جو محفل ہے، اس حوالے سے میں نے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی۔ میں نے اپنی لائف میں اگر دیکھا جائے تو کسی بندے کو اگر نماز کے لیے روتے دیکھا ہے ظاہری طور پہ تو والد صاحب کو دیکھا ہے کہ نماز کا یعنی وقت جو ہے نا اس کے لیے ایک حقیقی پریشانی، تو نماز اور روزے سے بڑی محبت تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی انہیں میں نے مسجد میں نہ شور کرتے نہیں دیکھا۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات جس طرح ابو بکر ابھی بتا رہا تھا کہ قرآن سنتے وقت خاموشی تو ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی کہ سارے کام چل رہے ہیں، ہر کام چل رہا ہے، اشارہ بھی ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، کر لو، ادھر آ جاؤ، تو وہ بھی جو ہے نا ایک غالباً فرض ہے کہ توجہ رکھی جائے۔ تو وہ بزرگ جو ہیں، ابھی ہم لوگ ہیں تو کل کو ہم نے بھی بڑھاپے میں تو جانا ہے، ایون جا بھی چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو داڑھی کے بال اگر سر کے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اٹس اے انڈیکیشن وی آر ان اٹ، تو ہم بڑھاپے میں ہیں۔ تو وہ بزرگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری گھر میں عزت نہیں ہے، بہو میری عزت نہیں کرتی، باپ میری عزت نہیں کرتا، تو کیا مسجد میں وہ اللہ کے گھر کی عزت کر رہے ہیں؟ یعنی جس کی گھر میں ٹگے کی اوقات نہیں وہ مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جو بھی صاحب علم ہے یا ہم جیسا ہے اس چیز کو بڑا غور و فکر کرے کہ مسجد کے اندر اونچے پاؤں سے پاؤں نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ آپ زمین پر جو ہے نا تو ادھر نہ بولا جائے۔ تو ہم چاہے اگرچہ اس بڑھاپے کے عالم میں نہ بھی ہوں تو جانا تو ہے نا، تو ابھی سے اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں، ابھی سے اس کی مشق کریں کہ مسجد میں سب تقریباً گونگے ہو کے ہی آئیں، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جو اس طرح چودراہٹ بن جاتی ہے، چندہ اکٹھا ہوتا ہے تو کیا کیا یعنی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ مسجد کا ادب کریں۔ تو والد صاحب کی یاد نہیں شاید اس طرح آتا کہ انہوں نے کبھی کوئی اس طرح بحث مباحثہ یا کیا ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، یہ جملہ تو ہم نارملی سنتے ہیں، بہت ساروں نے اپنی لائف میں یہ بات سنی ہوگی، یار اپنے والدین کی قدر کرو، مگر پریکٹیکلی جو سکسیسفل ہے وہ شاید بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنی لائف کی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ باقی جو بھی کچھ اچھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے اور میرے علیہ سنت کا فیض ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وفات پر آپ کا پوتا ہی تلاوت کرے، پوتا ہی نعت پڑھے اور بیٹا بیان کرے تو پھر امیر اہل سنت کا دامن پکڑیں، تنقید سے بچیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جن کو دنیا میں لوگ سراہ رہے ہیں، تمہاری عقل کیا چیز ہے، ان کو فالو کرو۔ تو آخری بات یہ کہ والدین کی جو قدر کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بات، تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بات بتاتا ہوں کہ یہ بہت دور نہیں ہے، یہ بہت قریب ہے۔ ایون ابو بکر صاحب، مولانا ابو بکر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں اور ابھی انہوں نے بڑا ہونا ہے، مگر ابو بکر بھائی بہت قریب ہے، عمر بیٹھا ہے، عبد الرحمن ہے۔ تو وہ ایسے ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے ابو کو نا کسی موقع پر یہ کہا، اس وقت شاید میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ایک موقع پر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں ہاں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ تو میں نے ایک موقع پر اپنے والد صاحب کو کہا کہ ابو آپ ہاتھ دھو لیں، اور ابو کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ ہاتھ دھونا جو ہوتا ہے یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ ضرورت ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اپنی ویسے ہی کہہ لیں، بے ادبی کہہ لیں یا ناقص رائے کہہ لیں، تو میں نے والد صاحب کو کہا آپ نا ہاتھ دھو لیں، تو ابو کو غالباً وہ بات ناگوار گزری۔ تو اس کے بعد میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ
مختلف موقعوں پر ہو سکتا ہے کہ ابو جو بھی آج تک غلطیوں ہوئی معاف فرما دے کا ہو. تو یہ میرا بیٹا ابو بکر بیٹھا ہے تو سال گزر گئے، ابو بکر بڑا ہو گیا، اسی ملتے جلتے موقع پہ ابو بکر نے بھی مجھے کہا ابو ہاتھ دھو لیں، اور مجھے ناگوار گزرا. تو کتنا قریب ہے سر، کتنا قریب ہے. اٹس ناٹ فار اوے، اٹس ویری نیئر. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کو بڑا ہی قریب پانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی والد صاحب اور حاضرین میں جتنے مومن ہیں، ان کے ماں باپ جتنے مومن ہیں، روئے زمین پہ جتنے سنی ہیں، سب کی بے حساب مغفرت فرمائے.